السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سارا جہاں تھا شور بغاوت لیے ہوئے، ساری فضا تھی کفر کی ظلمت لیے ہوئے، زد میں تھی بزم قہر الہی کے کائنات، اتنے میں آ گیا کوئی رحمت لیے ہوئے۔ اس روح کائنات کو میرا سلام شوق، پیغمبر حیات کو میرا سلام شوق۔ اور یہ شعر مجھے پسند ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی پسند ہو۔ وہ جس کی ذات منزل راہ نجات ہے، وہ جس کی ذات جامع حسن و صفات ہے، وہ جس کی ذات رحمت ہر شخص جہات ہے، دامن ہے جس کا سایہ رحمت لیے ہوئے، اس روح کائنات کو میرا سلام شوق، پیغمبر حیات کو میرا سلام شوق۔ اور یہ شعر جو میں اب عرض کرنے جا رہا ہوں، صرف ایک شعر آپ کے نظر کروں گا، ہو سکتا ہے میری بات آپ کے ذہن و فکر کو اپیل کر جائے اور آپ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں کہ دل کی دہلیز پہ آہٹ یہ ہوئی ہے کیسی، دل کی دہلیز پہ آہٹ یہ ہوئی ہے کیسی، دھڑکنیں کہتی ہیں آقا نے بلایا ہوگا، دھڑکنیں کہتی ہیں آقا نے بلایا ہوگا۔ آئیے ایک مرتبہ اس آقا نامدار کی بارگاہ میں، جو غریبوں کے محب بھی ہیں، مسکینوں کے ساتھی بھی ہیں، شاہوں کے تاج بھی ہیں، آقاؤں کے آقا بھی ہیں، غریبوں کے محسن بھی ہیں، یتیموں کے سہارا بھی ہیں، بے آسروں کے آسرا بھی ہیں، بے خانمانوں کے ماوا بھی ہیں، درد مندوں کی دوا بھی ہیں، چارے گروں کے درد مند بھی ہیں، مساوات کے حامی بھی ہیں، اخوت کے بانی بھی ہیں، اولی انسان ہیں اور آخری رسول بھی ہیں۔ اس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ رسول کی آمد کا وقت آ رہا ہے، سارا جہان خوشیاں منائے گا شیطان کے علاوہ، شیطان روئے گا، باقی ساری دنیا میں خوشیاں منائی جائیں گی۔ ہم خوشیاں رسول کی آمد پر کیوں منائیں، اس پر تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اسے مان جائیں اور خوشیاں منانا شروع کر دیں۔ پہلے تو ہم رسول کے مرتبے کی طرف دیکھتے ہیں کہ میرے رسول کا مرتبہ کیا ہے۔ تو انسانوں سے پوچھو گے تو ایک انسان الگ گفتگو کرے گا، دوسرا انسان الگ گفتگو کرے گا، اس لیے ہم کسی مولوی سے نہیں، کسی مفکر سے نہیں، کسی عالم سے نہیں، کسی فاضل سے نہیں، آج ہم زمین سے پوچھیں، آسمان سے پوچھیں، ستاروں سے پوچھیں، کہکشاں سے پوچھیں، آبشار سے پوچھیں، نغمات سے پوچھیں، تم بتاؤ میرے رسول کا مرتبہ تمہارے نزدیک کیا ہے۔ چلتے ہیں ہم چاند کی طرف اور چاند سے کہتے ہیں یہ چاند تو بڑی عظمت والا ہے، جب تو نکلتا ہے اور نکل کر کے دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، جب پوری چاندنی بن جاتا ہے تو ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ یہ ٹھنڈک تیری بہت ہی مشہور ہے، تیری ٹھنڈک سے اور تیری چمک سے سب لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ستاروں میں جگمگاہٹ تیری وجہ سے ہے، رات کی شبنم تیری وجہ سے ہے۔ اے چاند تو بڑا خوبصورت ہے، تو بڑا حسین ہے، تو بڑا جمیل ہے، تو بتا میرے آقا کا مرتبہ تیرے نزدیک کیا ہے۔ جب ہم چاند سے پوچھتے ہیں تو چاند کہتا ہے مجھ سے پوچھتے ہو رسول کونین کا مرتبہ، تو سنو ایک روز رسول کونین نے زمین پر بیٹھے بیٹھے میری جانب انگلی کا اشارہ کیا تھا تو میں دو ٹکڑوں میں بٹتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پھر ہم چلتے ہیں سورج کی جانب اور سورج سے پوچھتے ہیں اے سورج تو بتا رسول کونین کا مرتبہ تیرے نزدیک کیا ہے۔ جب ہم سورج سے پوچھتے ہیں کہ سورج تو بڑی تمازت والا ہے، تیری کرنیں ساری کائنات میں پھیلتی ہیں، کوئی ایسا گوشہ نہیں جہاں تیرے دم بدم سے، تیرے جلووں سے
روشن نہ ہو رہا ہو، تابناک نہ ہو رہا ہو، جب تک تو چہرہ نہیں نکالتا تب تک دن نہیں ہوتا۔ تو چہرہ چھپاتا ہے تو اندھیرا ہوتا ہے، تو چہرہ دکھاتا ہے تو اجالا ہوتا ہے، تو بڑی عظمت والا ہے۔ اے سورج تو بتا میرے آقا کا مرتبہ تیرے نزدیک کیا ہے؟ تو سورج کہتا ہے مجھ سے پوچھتے ہو رسول کونین کا مرتبہ تو سنو، ایک روز رسول کونین نے زمین پر بیٹھے بیٹھے میری جانب انگلی کا اشارہ کیا تھا تو میں ڈوب جانے کے بعد واپس ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میرے رسول سب سے اعلیٰ سب سے افضل۔ اور آگے چلتے ہیں، ہم خانہ کعبہ سے پوچھتے ہیں، اے خانہ کعبہ تو سب کا کعبہ ہے، دنیا کا کوئی بھی مسلمان کسی بھی مکتب فکر کا مسلمان ہو اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو ایک کعبہ تجھے سمت بنا کر تیری جانب سجدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو بڑی عظمت والا ہے، تو بڑی بلندی والا ہے۔ ایک کعبہ تو بتا میرے آقا کا مرتبہ تیرے نزدیک کیا ہے؟ تو کعبہ کہتا ہے مجھ سے پوچھتے ہو رسول کونین کا مرتبہ تو سنو، رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے عظیم ہیں کہ میں دنیا کے مسلمانوں کا کعبہ ہوں مگر میرے کعبہ محمد الرسول اللہ ہیں، میرے کعبہ احمد مختار ہیں، میرے کعبہ سرور عالم ہیں، میرے کعبہ رحمت للعالمین ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ پتہ چلا میرے رسول سب سے اعلیٰ سب سے بالا سب سے برتر۔ میرے رسول اگر عرش پہ عرش معلیٰ پر قدم رکھ دے تو رسول کی برکت سے وہ عرش معلیٰ بن جاتا ہے۔ رسول کونین سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے برتر ہیں، سب سے افضل ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ اللہ کی جانب سے نور آ گیا اور روشن کتاب۔ میرے رسول سب سے اعلیٰ بن کر کے آئے، نور بن کر کے تشریف لائے اور کائنات میں تشریف لائے تو ساری کائنات میں اجالا پھیلا دیا۔ میرے رسول زمین پر رہے، مکہ میں رہے، مکہ سے مدینہ شریف تشریف لے گئے، جانے کتنے ایسے مرحلے آئے کہ رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم ڈھایا گیا، آپ نے سب برداشت کیا اور فاتحانہ شان سے پھر مکہ شریف میں داخل ہوئے۔ تو میرے رسول کی یہ شان ہے کہ ایک قطرہ خون بھی نہیں گرا اور پورے مکہ کو فتح کر دیا۔ میرے رسول سب سے اعلیٰ سب سے افضل سب سے بالا اور سب سے برتر ہیں۔ وہ جب دنیا میں تشریف لائیں تو سارا زمانہ جگمگانے لگا۔ میرے رسول کی آمد پر خوشیاں منائیے، رسول تشریف لائیں خوشیاں منائیے، اپنی گلیوں کو سجائیے، اپنے گھروں کو سجائیے، اپنی دیواروں کو سجائیے، مگر یاد رکھیے کہ اپنے سڑکوں کو سجائیے، اپنے گھروں کو سجائیے، اپنے در و دیوار کو سجائیے اور اپنے دل کی دنیا کو بھی سجائیے، کیونکہ میرے رسول نے دل کی دنیا کو سجانے پر زور دیا ہے، تقوی پر زور دیا ہے۔ نماز پڑھ کر کے خوشی منائیے، روزہ رکھ کر کے خوشی منائیے، صدقہ دے کر کے خوشی منائیے، آپ خوشی منائیے کسی انداز سے منا سکتے ہیں، جو جائز طریقہ ہے آپ خوشیاں منائیے، اپنے گھر میں چراغاں کر کے خوشیاں منائیے، اپنے گھر کو سجا کر کے خوشیاں منائیے، آپ روشنی کر کے خوشیاں منائیے، جس انداز سے جواز کا طریقہ ہے آپ اس کو منائیے، خوشی منائیے، کیونکہ ہمارے رسول کی آمد کا مسئلہ ہے، رسول کی آمد ہے۔ رسول سب سے اعلیٰ بن کر کے تشریف لائے اور ربیع اول میں تشریف لائے۔ اب میرے رسول تشریف لائے، میرے رسول نے یتیموں کو سہارا دیا، میرے رسول نے بیواؤں کو سہارا دیا، میرے رسول نے جو درگور ہوتی تھی بچیاں ان کو سہارا دیا۔ اب کوئی درگور نہیں کر پائے گا، بیوہ کو نہیں ستا پائے گا، یتیم کو نہیں ستا پائے گا۔ یہ بہت لمبی فہرست ہو جائے گی مضامین کی۔ آئیے میں آپ کو بالکل آسان طریقے سے بتاؤں کہ رسول کی میلاد منانا ضروری ہے۔ ہم کیوں منائیں رسول کی میلاد؟
جب ہم قوموں کو دیکھتے ہیں حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی قومیں آئیں، قوم آدم آئی، قوم نوح آئی، قوم یعقوب آئی، قوم لوط آئی، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ کسی کے اوپر کچھ عذاب نازل ہوا، کسی کے اوپر پانی کا عذاب ہوا، کسی کے اوپر آگ کا عذاب ہوا، کسی کے اوپر کسی کو ایسا عذاب ہوا کہ بندر بنا دیا گیا۔ طرح طرح کر کے عذاب آئے جب وہ سرکشی میں آئے، جب انہوں نے ظلم کیا، جب انہوں نے خرابیاں کی، جب انہوں نے بدماشیاں کی، جب انہوں نے نہ جانے کتنے مظالم ڈھائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرما دیا۔ مگر آپ امت محمدیہ کو دیکھیے، ان میں بھی نہ جانے کتنے مکار ہیں، نہ جانے کتنے خراب ہیں، نہ جانے کتنے بے چین ہیں۔ شرابی بھی پائے جاتے ہیں، قمار باز بھی پائے جاتے ہیں، جوئے باز بھی پائے جاتے ہیں، بچیوں کو ستانے والے بھی پائے جاتے ہیں، اور عورتوں کو بھی ستانے والے پائے جاتے ہیں، ہر دھرمی کرنے والے بھی پائے جاتے ہیں، لیکن کوئی عذاب نہیں آتا۔ پہلے قوموں پر عذاب آتا تھا اور آج عذاب نہیں آتا ہے۔ اور عذاب کیوں نہیں آتا کہ رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں رب یوں ارشاد فرماتا ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ رب نے ارشاد فرما دیا کہ رسول آپ جب تک اس میں ہیں، جب تک آپ ہیں تب تک عذاب نازل نہیں ہوگا۔ تو رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی کو پسند فرما دیا کہ اللہ جب تو نے یہ فرما دیا کہ آپ ہیں اس لیے عذاب نہیں نازل ہوگا تو میں یہاں سے جاؤں گا ہی نہیں۔ میرے رسول زندہ ہیں، اس سے یہ بھی عقیدہ ملتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے رسول زندہ ہیں، میرے رسول زندہ ہیں۔ اور پھر جہاں ہم ہیں وہاں میرے رسول رہنمائی فرما رہے ہیں، اور قبر میں جاتے ہیں تو قبر میں میرے رسول رہنمائی فرماتے ہیں، حشر میں جائیں گے تو حشر میں میرے رسول ہماری مدد کریں گے، وہاں بھی ہمیں بخشوائیں گے۔ تو ہر جگہ رسول ہماری مدد فرما رہے ہیں۔ رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھیجا ہے وہ ہمارے لیے تحفہ ہے، اور جب تحفہ ہے رسول تو ہم کیوں نہ منائیں ان کی خوشی، آمد پر خوشی منائیں، ان کے یوم پیدائش پر خوشی منائیں۔ شیطان کے علاوہ سب خوشی مناتے ہیں، اے لوگو تم بھی خوشیاں مناؤ، اپنے گھروں کو سجاؤ، اپنے محلے کو سجاؤ، اپنی مسجدوں کو سجاؤ، اپنے در و دیوار کو سجاؤ، اور دنیا میں سب سڑکوں کو سجا رہے ہو، سجاؤ، خوب سجاؤ، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ آپ اپنے در و دیوار کو سجاتے ہو، خوب سجاؤ، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی دنیا کو بھی سجاؤ، دل کے نگر کو بھی سجاؤ۔ اپنے دل کے نگر کو سجانے کے لیے رسول نے نماز کا حکم دیا ہے، نماز پڑھ کر کے دل کو سجاؤ، صدقہ دے کر کے دل کو سجاؤ، روزہ رکھ کر کے دل کو سجاؤ، عبادت کر کے دل کو سجاؤ، قرآن شریف پڑھ کر کے دل کو سجاؤ، تلاوت قرآن پڑھ کر کے دل کو سجاؤ۔ دل کو سجاؤ گے تو یہ دنیا بھی آباد ہے اور وہ دنیا بھی آباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عید میلاد النبی میں خوشیاں منانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جھنڈے لگاؤ، کمکمے لگاؤ، سڑکوں کو سجاؤ، نعرے لگاؤ، اس لیے تاکہ رسول کے مداحوں میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ جو بھی خوشی منائے گا رسول کی تعریف کرنے والوں میں ان کا بھی نام آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔